ایک عجیب سا سکون ملتا ہے جب ہم رحمان اور رحیم پکارتے ہیں۔ تو بیٹھے بیٹھے چند اشعار لکھے ہیں، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ ان میں سے کون سا شعر آپ کو کیفیت کے اعتبار سے اللہ کے تعلق میں عجیب سا سکون دے گیا۔ نمبر 1، اقرار میرا ایمان میرا اور تو یقین بھی ہے۔ اقرار میرا ایمان میرا اور تو یقین بھی ہے، اے اللہ تو ہی رحمان ہے اور تو رحیم بھی ہے۔ نمبر 2، اقرار بھی میرا ہے میرا ایمان بھی تو ہے، کامل میرے اے خالق میرا ایقان بھی تو ہے۔ اقرار بھی میرا ہے میرا ایمان بھی تو ہے، کامل میرے اے خالق میرا ایقان بھی تو ہے۔ اللہ تیری ذات پہ کیوں کرنا ہوں قرباں، رحیم بھی تو ہی ہے اور رحمان بھی تو ہے۔ نمبر 3، میرا اقرار میرا ایمان ہے، تجھ پر مولا میرا ایقان ہے۔ ایقان کا معنی ہوتا ہے یقین۔ میرا اقرار میرا ایمان ہے، تجھ پر مولا میرا ایقان ہے، تو رحیم و کریم ہے میرے رب، تیری رحمت ہی تیری پہچان ہے۔ پھر دیکھیں، میرا اقرار میرا ایمان ہے، تجھ پر مولا میرا ایقان ہے، تو رحیم و کریم ہے میرے رب، تیری رحمت ہی تیری پہچان ہے۔ نمبر 4، وہی اقرار میرا ہے وہی ایمان ہے میرا، تیرے ہی ذکر سے روشن دل ناداں ہے میرا۔ وہی اقرار میرا ہے وہی ایمان ہے میرا، تیرے ہی ذکر سے روشن دل ناداں ہے میرا۔ الہی تو رحیم و غافر و رحمان ہے میرا، تیری رحمت پہ ہی مولا بہت ایقان ہے میرا۔ اقرار یعنی زبان سے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلق کو ظاہر کرنا۔ ایمان دل کی گواہی، دل کی تصدیق، دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کو ماننا۔ رحمت، شفقت، مہربانی، احسانات، کمیوں کوتاہیوں کے باوجود محبت اللہ کی ہم پر کہ جس سے کبھی محرومی نہ ہوگی انشاءاللہ، اور روح کو دنیا اور آخرت میں سکون ملے گا۔ یہی تو اللہ کی رحمت ہے کہ دیکھیں، ہم گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، رزق کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ ہم توبہ کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر بھی معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ہمارا ایمان ہے جب ہم دنیا سے تھک کر ٹوٹ جاتے ہیں اور کسی سے کچھ نہیں کہہ پاتے، تب ہمارا ایک سجدہ اور بہتا ہوا ایک آنسو اللہ کو سب کچھ بتا دیتا ہے، اور وہ ہماری ان باتوں کو بھی سن لیتا ہے جو ابھی تک ہم نے زبان سے نہیں کہی ہوتی۔ ہماری زبان تک جو باتیں ابھی تک نہیں آئیں تو اللہ ان باتوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ جب سب دنیا کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کو دیکھو، تب بھی وہ ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کا مفہوم ہے آیت کا، اس میں آتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اللہ کی رحمت کے کیا کہنے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دنیا کی ہر محبت کچھ نہ کچھ ضرور مانگتی ہے، لیکن صرف اللہ کی محبت جو ہے وہ رحمت کی صورت میں صرف دینا ہی جانتی ہے۔ باقی کہیں دنیاوی
پریشانیاں یا دنیاوی کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو وہ اس آزمائش کے لیے ہوتی ہے تاکہ ہم اس کے اور قریب ہو سکیں، اس کو اور پہچان سکیں، اس سے ہم بھی محبت کرنے لگیں، اس کی بات ماننے لگیں، اس اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ سے اس طرح مانگیں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے رو کر مانگتا ہے۔ ماں تو پھر بھی چھوڑ سکتی ہے، اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ جس کے پاس اللہ ہے نا، اس کے پاس سب کچھ ہے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، اور جس کے پاس اللہ نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، چاہے وہ کتنا ہی مال و دولت والا امیر کیوں نہ ہو۔ اللہ کی رحمت کو، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے بڑے بڑے کاموں کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف نیت کا صاف ہونا کافی ہے۔ شکر گزار بندے بن جائیں، ہر حال میں الحمدللہ کہنا ہم سیکھ جائیں، توبہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے جو ہے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، پھر بھٹک جائیں تو پھر پلٹ جائیں، پھر بھٹک جائیں تو پھر پلٹ جائیں، اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو، اللہ کے تذکرے کو زبان پر اس کا نام لیں، دل میں اس کا خیال رکھیں۔ ان اشعار کے اندر اسی چیز کو اقرار کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، یقین کی صورت میں، اس کی رحمت پر مکمل یقین کی صورت کو ظاہر کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ ان اشعار کی وجہ سے اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اپنا اقرار، ایمان، یقین، رحمت، ان سب پہ مکمل اعتبار سے، مکمل طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ اللہ چاہتے ہیں۔ ان اشعار میں 4 چیزوں کو جو ہے زور دیا گیا ہے، کوشش کی ہے ان 4 چیزوں پر، تو ان میں ایک یقین بھی تھا۔ تو یقین کیا ہوتا ہے؟ وہ دل کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو دنیا کے ہر ڈر سے آزاد کر دے۔ جب کسی مسلمان کو، ایمان والے کو یقین کامل مل جائے تو اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ اللہ پر یقین اس بات کا ہو کہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہماری جو نیتیں ہیں اللہ ان سے واقف ہے۔ اگر میرا دکھ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تب بھی وہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس انسان کو اکیلا نہیں ہونے دیتا۔ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر یہ بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو مانگتے ہیں اگر اللہ دے دیتے ہیں تو اس کی رحمت ہے، اگر نہیں دیتے تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچا رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ پھر یقین کا مطلب یہ بھی ہے، انبیاء علیہم السلام کی طرح ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب چاروں طرف اندھیرا ہو تب بھی آپ کا دل کہے، آپ کی سوچ ہو، میرا رب میرے لیے ضرور راستہ نکال دے گا۔ مثال کے طور پر سمندر کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکمل یقین، بھروسے، اعتماد، امید کے ساتھ فرمایا تھا بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ تو ان اشعار میں ان 4 چیزوں پر زور دیا گیا ہے، تو ضرور اپنی رائے کا اظہار دیجیے۔ 4 چیزیں پھر ذہن میں رکھیں: اقرار زبان سے، ایمان دل سے، محبت اور رحمت اللہ کی ہم پر، اور ہمارا یقین اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مجھ گنہگار کو اور ساری امت محمد کی مغفرت فرمائیں، میرے والدین پر رحمت نازل فرمائیں۔